دور جدید کی طبی تحقیقات میں جینیاتی انجینئرنگ جینیٹک انجینئرنگ کو خاص مقام حاصل ہے۔ کسی شخص کے جینز کے مطالعہ سے اس کا نسب، اس کی زندگی کی تمام بیماریاں، اس سے متعلق بے شمار ایسے حقائق جنہیں عام حالات میں معلوم کرنا ناممکن ہے، جینیاتی انجینئرنگ ہی کی بدولت تشت ازبام ہو رہے ہیں۔ ڈی این اے، ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ کی تھیوری سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ انسانی جسم کے ہر خلیے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 10 کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکتی ہیں۔ یہ دریافت جہاں سائنسی تحقیقات میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں اسلامی عقائد کی تصدیق و تائید بھی کرتی جا رہی ہے۔ آج کے طبی تحقیق جن ڈی این اے کوڈز کو بے نقاب کر رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی تحقیق جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے گی اور ہم ایسے آلات ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن سے کسی بھی انسان کی گزری ہوئی زندگی اچھے برے اعمال تشت ازبام کیے جا سکیں گے۔ یوں طبی میدان میں کی جانے والی سائنسی پیش رفت کا فرض تحقیق اس رخ پر گامزن ہے، اور جس دن اس ممکن حقیقت کا روپ دھار لیا، دین اسلام کا ایک اور بنیادی ستون عقیدہ آخرت سائنسی توجیہ سے مزین ہو کر غیر مسلم محققین پر بھی اسلام کی حقانیت اشکار کر دے گا۔ روز قیامت جب تمام انسان زندہ کیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب کیا جائے گا، تو ان کے ہاتھ اور پیر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیسے اعمال سر انجام دیے۔ سادہ لو عقل اسلام کے پیش کردہ اس نظریے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ہاتھ، پاؤں یا دیگر اعضاء جسمانی آخر کس طرح ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں بھی ہزاروں سوالات انسانی ذہن میں سر اٹھاتے ہیں جن کا جواب ڈی این اے تھیوری میں مل سکتا ہے۔ خالق کائنات اپنے آخری الہامی صحیفے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم ان مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کریمہ کی تشریح و تنظیم میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پس اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ٹانگ، گوشت اور ہڈیوں کو بولنے کا حکم ہوگا، پس اس کی ٹانگ، گوشت اور ہڈیاں اس کے اعمال بتائیں گے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 409۔ سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مضمون میں ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز منہ پر مہریں لگائی جائیں گی، انسان کے جسم کی سب سے پہلی ہڈی جو بولے گی وہ بائیں ٹانگ کی ران کی ہڈی ہوگی۔ الدور المنصور جلد 5 حدیث نمبر 62۔ یہ مضمون متعدد احادیث مبارکہ میں اسی طرح درج ہے اور اس سے قرآنی تائید بھی حاصل ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے الجاہل معاشرے میں اسلام نے یہ عقیدہ پیش کیا، جہاں اذہان جہالت کی گرد میں لپٹے ہوئے تھے، اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے، وہ اس اسلامی تصور کو بآسانی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی مطلق حقیقت کو بھی جھٹلاتے تھے، جائے کہ وہ اعضائے انسان کی گواہی دینے کی صلاحیت کو تسلیم کر لیتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان جاہل کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد غیر مسلم اقوام اور مغربی یلغار سے مرعوب بعد نام نہاد مسلمان اپنی جہالت کی بنیاد پر بلا تحقیق اسلام کے بنیادی عقیدے آخرت کو مسلمانوں کی تضحیک و تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر وہ جدید سائنسی تحقیقات اور ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے عقائد و نظریات کا بخوبی مطالعہ کریں تو وہ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام ہی آفاقی سچائیوں سے معمور دین ہے جو ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کی تحقیقات جس میں انسانی کے ہر خلیے میں اتنی گنجائش ثابت کر چکی ہے، جہاں 10 کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحریر کی جا سکے، بغیر خوردبین کے نظر نہ آ سکنے والا معمولی خلیہ اپنے اندر اتنی وسیع دنیا لیے ہوئے ہے۔ روز آخرت اللہ رب العزت کے حکم پر انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنی ساری سر نوش زبان حال سے کہہ سنائے گا اور انسان کا سب کیا دھرا اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔
یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسی طرف جنیاتی انجینئرنگ کی تحقیقات پیش قدمی کر رہی ہے۔ طب جدید کی انسانی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر ایک نظر کرے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بڑھ کر حق کے کائنات میں کہیں موجود نہیں۔ آج تک سائنس اور طب کی جتنی بھی تحقیقات ہوئی وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، خواہ وہ قرآن مجید ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو، سب برحق ہے، اور سائنسی بنیادوں پر کام کرنے والے معاشرے اور معاشروں کے لیے اس سے روگردانی ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث کا ہر لفظ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر گواہ ہے اور منکرین عظمت مصطفیٰ کے دل و دماغ پر ضربے کاری ہے۔